بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین بہت بہت مبارک ہو آپ کو جی، پاکستانی قوم کو آج بہت بہت مبارک ہو۔ جیسے کہ ساروں کو جو ہے نا انتظار تھا، وہ فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ سے، اور وہی آیا جو کہ سارے موسٹلی جو ہے نا لوگ اس چیز کو ڈسکس کر رہے تھے کہ فیصلہ آئے گا الیکشن کروانے کا، کیونکہ کہیں نہیں نکتا تھا۔ تو آگے چل کے اس کو فردر تھوڑا سا الیبوریٹ کرتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آج چیف جسٹس صاحب نے کیا کیا۔ وہی انہوں نے آج جو ہے نا فیصلہ سنانا شروع کیا، تو اس میں انہوں نے جو ہے نا سیدھا جو ہے نا وہ بولا جی الیکشن ہوں گے، ہم آپ کو یہ اسکرین شاٹ آپ کے دکھاتے ہیں جی۔ تو یہ آپ اسکرین پہ دیکھیں، اسکرین شاٹ چل رہا ہے۔ ہم نے آپ کو 2-3 دن پہلے بتایا تھا کہ پیر کو یا جس دن فیصلہ آتا ہے، خاص طور پہ ہمیں کیونکہ امید پیر کی تھی، تو پیر کو ہم نے کہا تھا فیصلہ آئے گا، اس میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایگزیکٹلی سیم چیزیں آ رہی ہیں اسی طرح کے، صاف صاف فیصلہ آیا جی کرنا ہے، اور الیکشن کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اس میں آج کے دن میں ہوا کیا ہے، پہلے تو ابھی تو شارٹ فیصلہ آیا، تھوڑا سا سنایا گیا، ہم جب ویڈیو بنا رہے ہیں وہ چل رہے ہیں اس کے نکات تھوڑے، لیکن یہ ہے کہ اس میں کلیئرلی کہا گیا جی کہ ہم نے جیسے آپ کو بولا تھا کہ اب انہوں نے جو 10 12 14 دن لے لیے ہیں، اس میں کھا لیے ہیں پھڈے میں، وہ دن آگے کر کے مئی میں الیکشن 15 مئی کو 14 مئی کو اناؤنس کر دیے۔ ہم نے آپ کو بولا تھا کہ یہ 10-15 دن الیکشن آگے چلے جائیں گے، خیر 14 مئی کو جو ہے اناؤنس کر دیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا ساری کاروائی ان کی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جو 5-7 دن چلتا رہا نا، جتنا وہ ٹوپی ڈرامہ چلتا رہا، اس کو بھی وائنڈ اپ کر دیا گیا اس جب فیصلہ آیا اس میں۔ ابھی تک دیکھیں فیصلے آئے ہیں، ڈائریکشن کمپلیٹلی نہیں آئی۔ جب ڈیٹیلڈ آئے گا، ڈیسیجن آئے گا کورٹ کا، اس ٹائم پہ صحیح پتہ چلے گا بجلیاں گری کس طرح کی اور کس کس پہ گری ہیں۔ خیر اس پہ انہوں نے جو ہے نا وہ 4-3 کا فیصلہ اور وہ جو ہے نا سارے کیسز انہوں نے اس میں سم اپ کر دی، اس میں بتا دیا جی کہ جو پچھلا فیصلہ تھا وہ 3-2 کا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے اتنی دن جو ان ساروں کو سنا ہے فیصلے میں، انہوں نے کہہ دیا جی، جس طرح ایک ہم اپنے الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ سیکٹری خارجہ کو بھی انہوں نے کہہ دیا، سیکٹری خزانہ کو بھی انہوں نے کہہ دیا جھوٹ مار دیں، نہیں سمجھ آندی تیری گل دی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا وہ وزیر جو سیکٹری جو ہے دفاع تھے، ان کو بھی انہوں نے بڑے آرام سے کہہ دیا تو بھی جھوٹ مارتا، مطلب تیرے بھی کوئی گل سچی نہیں۔ تو اس میں انہوں نے ڈائریکشن دے دی ہے جی کتنے پیسے ارینج کرنے ہیں، سارا کچھ کرنی ہے، رپورٹس ان کے پاس آ گئی ہیں۔ تو اس میں فردر جو ہے نا انہوں نے ساتھ کہا ہے کہ جی ہم اس فیصلے کو دیکھتے رہیں گے اور اس کی رپورٹس لیتے رہیں گے، اپنے جو ہے نا اسے کیا کہتے ہیں چیمبرز میں جو ہے نا اس کی رپورٹس بھی لیں گے اور اس کو نظر ثانی بھی کریں گے اور دیکھتے رہیں گے۔ اگر اس میں کچھ ہرج مرج ہوئی تو اس کے بعد ہم اس پہ ایکشن لیں گے، عدالت ایکشن میں آئے گی۔ جو ایکشن آنا ہے وہ بھی شام کو ڈیٹیل میسج میں آ جائے گا جی کہ ایکشن کس طرح کا آنا ہے۔ اول تو وہ اتنا گھنونا اور ڈراؤنا ہونا ہے ان لوگوں کے لیے کہ ان کی ضرورت نہیں پڑنی۔ ہم نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ الیکشن میں تو ان کا باپ بھی جائے گا، بائیک آؤٹ یہ نہیں کریں گے۔ جس ویڈیو کا ہم آپ کو اسکرین شاٹ دکھا رہے ہیں، اس میں آپ اگر جس نے نہیں سنی وہ دوبارہ سن لیں، اس میں ہم نے ڈیٹیل میں بولا ہوا ہے۔ اب آ رہا ہے جی سب سے مزیداری چیز، ہم نے کل ایک ویڈیو میں یہی ڈسکس کیا کہ جی قاضی فائز عیسیٰ نیا فتنہ مستقل، اس کے متعلق بھی جو ہے نا کچھ کیا جائے۔ اور ہم کہہ رہے تھے کیونکہ سارے ججز مل کے بیٹھے ہیں تو اس کا کوئی سولوشن آنے کی ہمیں امید تھی۔ اس کا جو فیصلہ وہاں سے ختم ہوا، ساتھ ہی جو ہے نا کاز لسٹ دے دی گئی، 6 ججز کا جو ہے نا ایک اور بینچ بنا دیا گیا۔ جو قاضی فائز عیسیٰ کے حاجی صاحب کو، حافظ صاحب کو 20 نمبر دینے کے چکر میں اپنا 100 موٹو نکلا تھا، چائنیز 100 موٹو لیا تھا، اس کے متعلق اور 183A یہ سن سکتے ہیں نہیں سنتے، جو ان کا ڈیسیجن ہے تو اس کو سننے کے لیے بھی 6 رکنی بینچ بنا دیا گیا۔ سب سے مزیداری چیز ہے اس میں، جو کاز لسٹ ہے اس کے اندر سائن انہی جناب کے ہیں، انہی جو ہے نا عدالت کے بندے کے ہیں جس کو انہوں نے کل اپنی طرف سے برطرف کر دیا تھا۔ وہی بندہ، اسی کے سائن کے ساتھ یہ کاز لسٹ جو ہے وہ ایشو ہوئی ہے۔ تو اب بیسیکلی یہ چیز بھی جو ہے نا وہ سامنے آ گئی ہے کہ وہ کیا فیصلہ دینے جا رہے ہیں۔ سرکولر کو بھی اسی میں سنے تھے، کیونکہ بیس ایکچولی وہ 20 نمبروں والا جو حافظ صاحب والا وہ کیس سن رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ، اس کیس کو لے کے بیس ہوا ہے۔ تو اب اس میں بھی جی 3 ججز ایسے ہیں جو ابھی تک کسی فیصلے میں، ایک لیڈی جج ہیں اور 2 اور ججز ہیں جن کا ابھی تک کسی فیصلے میں یا کسی بینچ میں نام نہیں آ رہا تھا۔ اب یہ جیسے بینچ نہ ہوا، آپ نے دیکھا کہ پہلا الیکشن کا جو فیصلہ آیا ہے پنجاب کے الیکشنوں کا، اور کے پی کے الیکشنوں کے حوالے سے جو ہے نا اس میں ڈائریکشن دی گئی ہے کہ جناب آپ کے پی کے سے ریلیونٹ جو چیزیں ہیں، جو اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا ڈسکس کریں، مطلب کیونکہ ادھر ابھی اتنی کمپلیکیشن نہیں تھی، اس کی ڈیٹ بھی تھوڑا آگے، اگر وہ وہاں نہیں سنا جائے گا تو پھر شاید یہ دوبارہ ایک دفعہ سپریم کورٹ میں آ جائے گا۔ تو خیر اس فیصلے کے بعد جو ہے نا شروع ہو گئے جی، جو پی ٹی آئی کے جو تھے لیڈرز ہیں وہ آگے شروع ہو گئے جی، جیسے سارا ہوتا ہے کہ جی قانون کی آئین کی فتح ہو گئی، بہت اچھا فیصلہ آ گیا یہ وہ، ساتھ ہی دوسری طرف جو ہے نا وہ سوگ بچ گیا جی، اس کا صفحہ ماتم ایک قسم کا دکھ کا بچھا ہوا۔ تارڑ صاحب نے آ کے ایک جو ہے نا وہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ جناب ہم جو ہے نا پہلا بھی اگر آ جاتا، مرے پڑے ہیں، مان رہے ہیں لیکن میں نہ مانوں والے میں، کہ اگر جو ہے نا فل بینچ کا آ جاتا، 15 ججز کا بنا دیتے، 9 ججز کا بنا دیتے، عدالت میں نہیں مانے،
यहाँ पे बाहर ओपन जो है ना वो पब्लिक में कह रहे हैं कि जी 9 जजेस का बना देते, अगर 14 जजेस का बना देते तो हम ये फैसला लोगों को और एतमाद हो जाता। भाई तुम लोग कौन हो? तुम्हारे से पूछ के सवाब भी दी चीफ जस्टिस का तो उन्होंने बनाया, अब बाहर से डिक्टेशन देने की या डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं। और दूसरा केस जो 6 रुकनी बेंच बना उस पे भी उन्होंने जज दे दिया कि जी 6 रुकनी बेंच बन गया है, इसमें भी कुछ जजेस ऐसे हैं जो है ना कौम एतमाद नहीं करेगी। मतलब ये भी फैसला उन्होंने सुना दिया कि काजी फायज ईसा के भी सारे फैसले रिवर्स होने जा रहे हैं, वो भी कालादम होने जा रहे हैं। इसमें अब 2-3 जजेस ऐसे हैं जो पहले किसी बेंच में नहीं थे, उस वक्त उधर के बेंच में लेके कह रहे हैं कि जी पूरा फुल कोर्ट बनना चाहिए था। अब उनमें से कुछ जजेस इधर आए तो अब कह रहे हैं कि हम पे इन पे एतमाद नहीं बनेगा जी, क्योंकि पैनल जो है ना जजेस वो नहीं है जो होने चाहिए थे। मतलब हर जगह पे जो है ना इनको तकलीफें हैं। अब देखते जाइएगा, हमने आपको बार बार कहा बड़े तेजी से और बड़े बेहतरीन फैसले आएंगे। जो डर था, देखिए अवाम को, हर बंदे को पता था कि अगर सिंसियर फैसला, सीरियस फैसला, सीधा फैसला आएगा कानून के मुताबिक इलेक्शन होने हैं। लेकिन फिर भी अवाम कुछ परेशान क्यों थी? सिर्फ ये था कि क्या नामालूम अफराद इस फैसले पे, इस डिसाइडिंग मोमेंट पे आके को पंगा डालेंगे, को अदलिया पे अपना असरअंदाज होंगे कि नहीं होंगे। वो जो डर था, वो जो खौफ का बुत, वो आज जजेस ने, चीफ जस्टिस ने और उनके जो ग्रुप है, जो बेंच था, उसने वो भी जो है ना एक डर तोड़ दिया लोगों का कि जी कोई किसी को डर, हम नहीं डर रहे तो कोई ना डरे, जो फैसला होगा वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। तो ये एक बड़ी बेहतरीन चीज हुई जी। और आप आगे, हमने आपको बोला था कि ये फीता कट गया जी, ओपनिंग हो गई है इंशाल्लाह ताला दस्तूर की हिफाजत की। और इनका जो भी किसी भी पार्टी में जो गलत किस्म के लोग या कानून से खिलवाड़ करते हैं, उनका बुरा टाइम शुरू हो गया। देखते हैं जी इंशाल्लाह ताला शाम तक जो डिटेल जजमेंट आएगी उसके बाद क्या बनता है। और इंशाल्लाह ये नया केस शुरू हुआ, ये भी ज्यादा देर चलेगा नहीं। मिलते हैं जी इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में, नई खबरों के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान का अल्लाह हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.